دوستو آپ کو اس واقعے سے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی دولت کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا دوسرا بادشاہ گزرا ہے۔ محمود غزنوی نے ایک اتنا خوبصورت بڑا مکان بنایا جس کے اندر میں شیشے لگوائے، طرح طرح کے سونے چاندی سے ان گھروں کو سجایا گیا اور گھروں کو اس طرح سجایا کہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے اور بادشاہ کی تعریف کرتے تھے۔ یعنی محمود غزنوی سے کہتے تھے لوگ، آپ نے کتنا بڑا خوبصورت مکان بنایا ہے، دیکھ کر کے لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اتنے بڑے خوبصورت مکان دنیا کے اندر میں ابھی تک کوئی نہیں بنایا، کیونکہ اس مکان کے اندر میں سونے اور چاندی اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ جو لوگ دیکھتے تھے اس مکان کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، اس گھر کو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ محمود غزنوی اس خوبصورت مکان کو دکھلانے کے لیے اپنے باپ کے پاس گیا اور باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے دنیا کے اندر میں ایک اتنا بڑا خوبصورت محل بنایا ہے کہ جو لوگ بھی اس محل کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ چلیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے میں نے اس مکان کو بنایا ہے، میں نے اس مکان کو تیار کیا ہے۔ وہ اپنے باپ کو لے کر کے اس خوبصورت محل کے پاس آتا ہے۔ جب وہ محل کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو محل کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی وہ باہر چلا جاتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو بادشاہ محمود غزنوی پوچھتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ نے نہ تو اس مکان کی تعریف کی، نہ اس مکان کے بارے میں کچھ کہا کہ اتنا بڑا خوبصورت مکان تم نے بنایا، اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتائیے۔ محمود غزنوی کے باپ نے کہا کہ بیٹا میں تم کو ابھی بتلاتا ہوں۔ محمود غزنوی کے باپ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھا۔ وہ تلوار اٹھایا، اس محل کے دیوار پر اتنا زور سے تلوار مارا کہ وہ دیوار کے اوپر جو سونے اور چاندی لگی ہوئی تھی وہ سونے چاندی دیوار پر سے گر کر کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ دیوار پر خراش آ جاتا ہے، دیوار ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ چیز دیکھتا ہے محمود غزنوی تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے ابا جان، تم نے اس خوبصورت محل پر کیوں تلوار مارا؟ محمود غزنوی سے ان کے باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تم نے جتنی محنت اس مکان کو بنانے میں لگائی ہے، تم نے جتنی محنت اس خوبصورت مکان کو بنانے میں لگائی ہے، یہ محنت تمہارے لیے بیکار ہے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ میں نے صرف اس مکان کے اوپر، اس محل پر ایک تلوار ماری تو ان کا خوبصورتی بگڑ گیا۔ میں نے صرف ایک تلوار ماری تو اس کا نقشہ بگڑ گیا، اس دیوار کا خوبصورتی، اس محل کا خوبصورتی خراب ہو گیا۔ یہ دنیا کی خوبصورتی کیا کام کا ہے؟ یہ تمہارے لیے کیا کام کا ہے کہ تم اچھے مکان بناؤ اور اتنے پیسے خرچ کرو، اتنے جواہرات کو خرچ کرو، اتنے لوگوں کو بلا کر کے جو ہے تم اتنے اچھے مکان بناؤ؟ کیا ضرورت ہے؟ جو کہ ختم ہونے والی چیز ہے، جو کہ ختم ہو جائے گی۔ یہ تو مکان ختم ہونے والی چیز ہے، تم ختم ہونے والی چیز کو خوبصورت کیوں بناتے ہو؟ جو کہ ایک تلوار کی نوک کو برداشت نہ کر سکے، ایسی چیزوں کے پیچھے تم محنت کر رہے ہو جو کہ یہ چیز برباد ہونے والی ہے، جو کہ یہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ محمود غزنوی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا بادشاہ، آج کے جو لوگ وزیر ہیں، جو لوگ حاکم ہیں، وہ اس کے محمود غزنوی کے جوتے کے برابر نہیں ہے، محمود غزنوی کے تلوے کے برابر نہیں ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دولت کی قدر و قیمت ہوتی، محمود غزنوی کے باپ تلوار دیوار پر کبھی نہ مارتے۔ محمود غزنوی کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم مکان کو خوبصورت مت بناؤ بلکہ تم اپنے دل کو خوبصورت بناؤ۔ تمہارے ہر کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا۔ دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی بیٹا بادشاہ بن جائے اور ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھے تو کتنا خوش ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر اتنے اچھے مکان بنائے کہ پورے مکان کو سونے اور چاندی اور جواہرات سے ان مکان کو سجا دے، ان گھروں کو سجا
دے تو ان کا باپ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن محمود غزنوی کا باپ وہاں پر خوش نہیں ہوا، بلکہ اپنے بیٹے کو سبق دیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا وقت اس مکان کو خوبصورت بنانے پر خرچ مت کرو، بلکہ اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اپنے اعمال کو خوبصورت بناؤ۔ تو دوستو، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دوستو تم جس مکان کو بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، اتنی مشقت کرتے ہو، کیا وہ تمہاری زندگی میں کام آتا ہے؟ جس مکان کو بنانے کے لیے تم محنت کرتے ہو، جس گھروں کو بنانے کے لیے تم نے لاکھوں اور کروڑوں لگا دیے، کیا دوستو آپ کا وہ مکان آخرت کے اندر میں کیا کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ آپ کے صرف اعمال کام آئیں گے۔ آپ نے جو دنیا کے اندر میں نیک اعمال کیا ہے وہی کام آئیں گے، اور باقی تمہارے لیے سب چیز بیکار ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ دوسروں تک بھی یہ واقعہ پہنچ سکے اور ان کی زندگی میں بھی کچھ سبق حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔